کربلا کے دولت سے پیار کرنے والوں، امام حسین کی مجلس میں آنے والوں، یہ حسین وہ ہے جس نے کربلا میں اپنی نبی کی امت کے لیے، اپنے نبی کی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے علی اصغر کو قربان کر دیا، امام قاسم کی جوانی کو لٹا دیا، حضرت علی اکبر کے لاشے کو پیش کر دیا۔ نہیں 72 نفوس قدسیہ کو امام حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ قربان کر دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے چاہیدار کی زندہ کے مسلمانوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا امام حسین کو جنت کی طلب تھی؟ کیا امام حسین کو جنت کی چاہت تھی؟ امام حسین اگر کربلا میں نہ جاتے، پھر میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسین، میرا حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین تو وہ ہے، یہ اگر غیر غیر اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی خطبے کے اندر جمعہ میں میرے حسین کا نام نہ لے تو ان کی نماز ہی نہیں ہونے والی، ان کی نماز ہی نہیں ہونے والی۔ تو میرے حسین کو جنت کی خواہش نہیں، میرے حسین جنت کے لیے کربلا میں نہیں گئے۔ میں نے کہا حسین کربلا میں گئے تو کس لیے گئے؟ اے مسلمانوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے حسین اگر کربلا پہ اپنے ننھے ننھے شہزادوں کو قربان کیا تو ہم گنہگار امتیوں کے لیے قربان کیا، ہم گنہگار امتیوں کے لیے پیش کیا۔ اور امام حسین کی عظمت تو یہ ہے، امام حسین کی شان تو یہ ہے، انسان تو انسان ہے، جانور بھی امام حسین سے پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، انسان تو انسان ہے، جانور بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ چار پیر والے جماعتی جانور امام حسین سے پیار نہیں کرتے۔ میں بتا دوں، یہ چار پیر وہ چار پیر والے کرتے ہیں، لیکن یہ امام حسین سے محبت نہیں کرتے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ، یہ تحریریں لکھی ہیں کہ امام حسین شہرت کے لیے کربلا میں گئے، امام حسین عزت کے لیے کربلا میں گئے۔ کربلا کی جنگ ایک افسانہ ہے، کربلا کی جنگ ایک افسانہ ہے، ایک قصہ ہے، کہانی ہے۔ اگر امام حسین نہ جاتے تو کوئی واجب فرض نہیں تھا۔ میں نے کہا مردودو، تمہاری نسوں میں یزید کا خون ہے اور ہماری نسوں میں امام حسین کی محبت کا خون ہے۔ تمہارے سجدے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، تمہاری جماعتیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور تمہاری مسجدوں میں جو جماعتیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم، امام حسین نے کربلا میں جو سجدہ کیا، سنی جب سجدہ کرتا ہے نماز کے لیے، اللہ کی قسم امام حسین کی محبت کا سجدہ یاد آ جاتا ہے۔ یا دکھانے کی نماز نہیں ہے۔ اور ہاں، اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، نماز کے نام پہ اتنی گمراہیت پھیلی ہے، یعنی یہ غیر مقلد وہابی اور یہ دیوانہ اپنی جماعتوں میں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر کے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو جماعت میں لے جانے کے بعد نماز، سب سے پہلے نماز بتائیں گے، اس کے بعد سنت والی دعائیں بتائیں گے، اس کے بعد جب بالکل اپنی پاری میں کر لیں گے، اپنے میں شامل کر لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اب میں اس سے جو کہوں گا یہ میری سنے گا، تو کہیں گے سنی مسلمان سے اچھا یہ بتا کہ سنا تو اجمیر جاتا ہے۔ اب وہ سیدھا سنی مسلمان ہر سال جانے والا خواجہ کی بستی میں، خواجہ کی نگری میں، تو وہ کیا ان مردودوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے سوال کریں۔ سوال کس سے کریں گے؟ انڈا والا، مرغا والا، ٹھیلا والا، کیلا والا۔ اس کے بعد جائیں گے اور کہیں گے یہ بتائیے کہ تو اجمیر گیا تھا۔ اب سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، سرکار خواجہ غریب نواز سے پیار کرنے والا ہے، وہ کہے گا ہاں میں اجمیر گیا تھا، تو کہیں گے اچھا تو جنتی ہو گئے۔ اب ملا جی کہتے ہیں تو جنتی ہو گیا، تو وہ سنی مسلمان کہتا ہے کہ ہاں جنتی تو ہو گیا۔ تو کہا کیسے جنتی ہو گیا؟ سنا ہوں اجمیر میں جنتی دروازہ ہے۔ دیکھیے کیسے گمراہ کرتے ہیں، سنی کو کیسے اپنے مشن میں لاتے ہیں کہ تو سنا ہوں کہ اجمیر میں جنتی دروازہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اجمیر میں جنتی دروازہ تو ہے۔ تو کہا تو آپ گزرے ہوں گے جنتی دروازے سے، تو اجمیر جا کر کے آپ جنتی ہو گئے۔ تو وہ سنی مسلمان کہتا ہے الحمدللہ میرا عقیدہ ہے کہ میں جنتی ہو گیا۔ اب ملا جی کہتے ہیں چلیے بتا جنت ہے کیا؟ تو کہا ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم کے نیچے جنت ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت جو ہے وہ ساتوں آسمان کے نیچے عرش اعظم کے اوپر جنت ہے۔ اب یہ بات میں مولوی صاحب کا ڈھونڈے جی جماعتی صاحب کیا کہیں گے کہ جنت تو عرش اعظم کے اوپر ہے، لیکن تو اجمیر میں جنت لینے گیا تھا، یہ بتا کہ اجمیر میں جنتی دروازہ کیسے آتا ہے؟
जन्नत तो मौलवी कहेगा जन्नत तो सातों आसमान में है, लेकिन अजमेर में दरवाजा कैसे आ गया? ऐसा करिए, इस सब एक फसाना है, आपको गुमराह किया जा रहा है। आप अजमेर जाना छोड़े, जमात में चले, 3 दिन का चेला लगाए, 40 दिन का चेला लगाए, और अल्लाह अकबर लगाते लगाते 4 महीने का चेला लगा देते हैं। यहाँ माँ भी तकलीफ में कराती है, बीवी भी तकलीफ में कराती है, और मुल्ला भी वहाँ पर रंगीन खानों के चक्कर में 4-4 महीने जमात में गुजार देते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, जब हम हमारे पास आते हैं, शेख अब्दुल साहब किबला के पास आते हैं, तो जब कहते हैं जन्नत तो सातों आसमान में, अजमेर में जन्नती दरवाजा कैसे आ गया, तो सद्दाम जवाब देता